أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم.
ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، اپنی نسبت کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ تعلق ذکر کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے، یہ تعلق شکر کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے، یہ تعلق خوف الہی کے ذریعے بھی قائم ہو سکتا ہے۔ کئی طریقے ہیں سامعین گرامی اس تعلق کو قائم کرنے کے۔ یہ منحصر ہے ہماری طبیعت اور ہمارے مزاجوں پر، لیکن یہ بات طے ہے کہ مقصد انسانیت اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، مقصد حیات اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی جا رہے تھے، رستے میں ایک پتھر پڑا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں ایک پتھر پڑا تھا تو اس پتھر سے پانی رس رہا تھا۔ اللہ کے نبی رکے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ ان کو حیرت ہوئی کہ اس پتھر سے پانی کیسے رس سکتا ہے جبکہ نہ اس کے نیچے پانی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی چشمہ آ رہا ہے، اس کے اندر سے جو پانی رس رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو نطق دیا اور پتھر بولا کہ اللہ کے نبی، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، بعض انسان اور بعض پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، اس وقت سے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں ان پتھروں میں نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا یہ کی کہ اے باری تعالیٰ اس پتھر کو خلاصی دے دے ان پتھروں سے جن کو تو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ پتھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پتھر کو یہ خوشخبری سنائی، جہاں تشریف لے جا رہے تھے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب واپس پلٹے تو پھر دیکھا کہ وہی پتھر پھر اس کے اندر سے پانی رس رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں سامعین گرامی، پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب کیا معاملہ ہے، اب تو اس کو یقین دلایا جا چکا ہے، اللہ کی وحی آ گئی ہے اور اللہ کا نبی بیان کر چکا ہے کہ تو ان پتھروں میں سے نہیں ہے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جلائے جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہی کام، اللہ کے نبی اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ اس پتھر کو نطق دیتا ہے، وہ پتھر بولتا ہے اور وہ پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے جو میرے پانی نکلتے تھے میرے اندر سے قطرے رونا تھا وہ اللہ کے خوف سے تھا، آپ نے دعا کر کے اس خوف سے خلاصی دلا دی، اس خوف سے نجات دلا دی۔ اب یہ جو پانی نکل رہا ہے اور اب یہ جو رونا ہے یہ شکر کا رونا ہے کہ اللہ نے مجھے پناہ دے دی جہنم سے۔ سامعین گرامی، تعلق جوڑنا ہے، وہ چاہے بطریق شکر جڑے یا بطریق خوف جڑے، وہ چاہے بطریق ذکر جڑے یا بطریق فکر جڑے، تعلق کو جوڑنا اصل انسانیت کی معراج ہے۔ اور جب تک اللہ سے تعلق نہیں جڑتا انسان اپنی زندگی کا شعور ہی نہیں پا سکتا، مقصد زندگی کا شعور حاصل نہیں ہو سکتا۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ شکر کے بیان پر مبنی تھی۔ قرآن مجید میں شکر کا ذکر کم و بیش 70 مقامات پر آیا اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ شکر بنیادی طور پہ سامعین گرامی ایک کیفیت ہے، یہ چند الفاظ نہیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ ایک کیفیت ہے باطن کی، اطمینان کی، طمانینت کی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی، یہ ایک کیفیت ہے۔ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک شخص کے پاس اس کے غلام تھے، آپ کے اعمال حسنہ کی وجہ سے وہ شخص آپ کا حد درجے عقیدت مند تھا، وہ پہلے آپ کو کھلاتا، مالک تھا لیکن بعد میں خود کھاتا۔ تو ایک دفعہ کہیں سے خربوزہ آیا، اس کی کاشیں کی گئیں تو انہوں نے حضرت لقمان کو بلایا، مالک نے 70 کاشیں اپنے ہاتھ سے حضرت لقمان کو کھلائیں، ایک کاش بچ گئی، مالک نے کہا یہ میں خود کھاؤں گا، اس نے خود کھائی۔ جو ہی وہ خربوزہ کی کاشت اپنی زبان پر رکھی تو وہ زبان، نوک زبان سے لے کر حلق تک چھالے پڑ گئے،
بے ہوش ہو گیا، اتنا خراب اور زہر آلود خربوزہ تھا۔ حضرت لقمان بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا تو حضرت لقمان سے پوچھتا ہے کہ اے لقمان یہ بتائیے کہ میں آپ کو 70 کاشیں کھلا چکا، اتنی زہریلی کاش، لیکن آپ نے چہرہ بھی نہیں بدلا اور میں تو ایک برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت لقمان نے جو کہا وہ آخری جملہ وہ سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کیا میرے مالک آپ کی وجہ سے مجھے آسائشیں ملی، نعمتیں ملی، میں غلام تھا، آپ کی وجہ سے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تو جس ہاتھ سے مجھے اتنا کچھ ملا اگر اس ہاتھ سے مجھے ایک تکلیف مل گئی تو کیا یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پر کراہ جاؤں اور اس پر اپنا ریاکشن شو کروں اور اس پر شکوہ کروں اور شکوہ گناہ ہوں؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کے کتنے فضل ہیں، کتنے کرم ہیں۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ایک آدھ تکلیف آ جائے تو محبوب کی تکلیف سمجھ کے اس کو برداشت کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ رمضان المبارک کا 5واں روزہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ نور رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے بعد اب شروع ہو رہا ہے قصیدہ بردہ شریف سے۔ رمضان المبارک اور قصیدہ بردہ شریف ہو تو اللہ کی رحمتیں تو نازل ہونی ہی ہیں۔ ہم تو یہاں سائٹ پر پڑھ رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پر ضرور پڑھیں۔ میں بار بار یہ ضرور کہتا ہوں کیمرے میں دیکھ کر، کیونکہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، آپ بھی گھر میں یہ قصیدہ بردہ شریف دہرائیں گے تو اللہ کی برکتیں ضرور نازل ہوں گی۔ تو سب پڑھیے مل کر، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا۔ سب پڑھ سکتے ہیں مل کر، سب پڑھیں۔ کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔
کلام جن جن کو بھی یاد ہے میرے ساتھ مل کر دہرا سکتے ہیں، ضروری نہیں میں نے اکیلے پڑھنا ہے، آپ بھی ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں، جہاں سے بھی یہ کلام یاد ہو آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا ابتدا ہوئی ہے، اس روحانی ابتدا سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کا پورا روزہ ہمارا کتنا بہترین گزرے گا۔ ذرا اونچی آواز سے سب پڑھیں، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم، سبحان اللہ، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم پڑھیں سب مل کر، جتنی اونچی آواز ہے کوشش کریں کہ اپنی آواز کو ہم اتنا بلند کر دیں اور اللہ سے یہ حکم صادر کروائیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، ہوا کو حکم دے اے اللہ تو ہماری دعا قبول کرو، اللہ کو حکم دے کہ قصیدہ بردہ شریف کی آوازیں جو لاہور میں A+ کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے بلند ہو رہی ہیں، آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے بلند ہو رہی ہیں، اس ہوا کو اے اللہ حکم دے کہ قصیدہ بردہ شریف ہوا اپنے دوش پر سجا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائے، اور ایک دن ہم بھی اس ہوا کے دوش پر سوار ہو کر ان کے روضے کی زیارت کر کے لیے جب جائیں تو ہماری زبان پر یہی صدا بلند ہو، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، ماشاءاللہ، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ کے جیسا، نہ کوئی آپ کے جیسا، نہ کوئی، اور اونچی آواز سے، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور طاقت اور انرجی کے ساتھ پڑھیں، یا صلی وسلم دائما
خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم